جی تو دوستوں، آج جو کہانی میں آپ کو سنانے جا رہی ہوں وہ کہانی ہو سکتا ہے پہلے بھی آپ لوگوں نے رکھی ہو، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کئی لوگوں نے اسے نہ بھی سنا ہو، لیکن اس کہانی کا جو میسج ہے وہ بڑا ہی پاورفل ہے، اور ہو سکتا ہے کہ آپ میں سے کئی لوگ اس کہانی کو سننے کے بعد بھی اس میسج تک نہ پہنچ پائے۔ اچھا۔ اس لیے ایک بار پھر سے اس کہانی کو ضرور سنیے گا۔ دوستو، یہ کہانی ایک ایسی شخص کی ہے جو اپنے کام میں بڑا ماہر تھا، اور اس کا کام بھی بڑا یونیک تھا۔ وہ کسی بھی طرح کا لاک بڑی آسانی سے کھول لیتا تھا، پھر چاہے وہ سیف کا لاک ہو یا چاہے جیل کا لاک ہو، گھر کا لاک ہو، کتنی ہی ہائی سیکیورٹی کا لاک کیوں نہ ہو، وہ کھول لیتا تھا، اور لوگ حیران ہوتے تھے کہ وہ ایسے کیسے کر سکتا ہے۔ وہ اپنی اس مہارت کا اظہار ہزاروں لوگوں کے سامنے بھی کرتا رہتا تھا۔ تو ایک دن ایک ایسا ہی ایونٹ رکھا گیا جس میں اس نے لوگوں کو اپنی مہارت دکھانی تھی۔ اس ایونٹ میں ہونا یہ تھا کہ اس آدمی کو ایک چیمبر میں لاک کر کے اس چیمبر کو پانی سے بھرے ہوئے ایک سوئمنگ پول کے اندر اس کی تہہ میں رکھ دینا تھا، اور یوں سوئمنگ پول کے اندر ہی سے اس آدمی نے اس چیمبر کا لاک کھول کر باہر آنا تھا۔ اس آدمی کے پاس دو آپشنز رکھی گئی تھیں۔ پہلی یہ کہ وہ لاک کو کھولے اور باہر آ جائے، اور دوسری آپشن یہ رکھی گئی تھی کہ اگر وہ کسی طرح لاک نہیں کھول پاتا اور اس کا دم بھی گھٹ رہا ہے، پانی کے اندر اپنا سانس روکنا اس کے لیے مشکل ہو رہا ہے، تو وہ اپنی ہار کو قبول کر لے اور ایک ایمرجنسی رنگ بجا کر اپنی ہار کو ایکسیپٹ کر لے کہ میں لاک نہیں کھول سکتا، تو اس آدمی کو اوپر کھینچ لیا جائے گا۔ اس آدمی نے وہ چیلنج ایکسیپٹ کر لیا۔ اسے پورا یقین تھا کہ وہ ایسا کر لے گا، لاک کو کھول کر باہر آ جائے گا۔ بہت سارے لوگ وہاں پر کیمرے ساتھ لے کر آئے تھے شوٹ کرنے کے لیے۔ ہزاروں لوگ جمع تھے اس آدمی کو دیکھنے کے لیے، اور ان سب کو بھی یقین تھا کہ وہ آدمی چیمبر کا لاک کھول کر باہر آ جائے گا۔ ہزاروں لوگوں کے سامنے اس آدمی کو چیمبر کے اندر ڈالا گیا۔ گیٹ بند کر کے دھیرے دھیرے اس چیمبر کو پانی کے اندر اتار دیا گیا اور کھیل شروع کر دیا گیا۔ لوگ دیکھ رہے تھے کہ سب بڑے ایکسائٹڈ تھے۔ سب کی نظریں پانی کی تہہ کے اوپر جمی ہوئی تھیں کہ کس طرح وہ آدمی لاک کھول کر پانی سے باہر آئے گا۔ اب پانی کے اندر چیمبر میں موجود اس آدمی نے اپنی جیب سے ایک تار نکالا اور لاک کو کھولنا شروع کر دیا۔ سیکنڈز چلتے جا رہے تھے۔ ایک ایک سیکنڈ اس آدمی کے لیے بہت زیادہ ٹف تھا، کیونکہ پانی کے اندر سانس روکنا اور پھر اتنا توجہ والا کام کرنا اس کے لیے بہت زیادہ مشکل ہو رہا تھا۔ لوگ بھی دم سادہ پانی کو دیکھ رہے تھے۔ ان کی نظریں پانی کے اوپر جمی ہوئی تھیں، لیکن ابھی تک وہ آدمی باہر نہیں آیا تھا۔ سب لوگ حیران تھے کہ یہ تو کچھ ہی سیکنڈ کے اندر لاک کو کھول لیتا ہے، تو اس بار اتنا ٹائم کیوں لے رہا ہے؟ سیکنڈز بڑھتے گئے، ٹائم گزرتا گیا، لیکن وہ آدمی لاک نہ کھول پایا۔ اب اس کا دم گھٹنے لگا تھا۔ اس کو بہت زیادہ پریشانی ہو رہی تھی۔ اس آدمی نے اپنا پورا زور لگا لیا، اپنی ساری ٹرکس آزما لیں، جو بھی اس نے سیکھا تھا سارا کچھ اس نے آزما لیا، اپنا پورا دماغ لڑایا، لیکن وہ لاک کو نہیں کھول پا رہا تھا۔ آخر کار اس کو ہار ماننا ہی ٹھیک لگا۔ اس نے ایمرجنسی رنگ بجا دی کہ میں ہار گیا ہوں، اور پھر جیسے ہی اس نے ایمرجنسی رنگ بجائی، وہ چیمبر آہستہ آہستہ اوپر آنے لگا۔ وہ آدمی ہار چکا تھا اور وہ بہت زیادہ دکھی بھی تھا، بڑا ڈپریس فیل کر رہا تھا۔ لوگوں کو فیس کرتے ہوئے اس کو شرم آ رہی تھی۔ وہ ہارے ہوئے انداز میں چیمبر کے گیٹ کی سلاخوں کو پکڑ کر گیٹ کے ساتھ ہی بیٹھ رہا تھا۔ وہ اوپر نہیں دیکھ رہا تھا، ان لوگوں کے ساتھ نظریں نہیں ملا پا رہا تھا۔ جیسے ہی وہ چیمبر کے گیٹ کو پکڑ کر نیچے بیٹھنے کی کرتا ہے تو چیمبر کا گیٹ کھل جاتا ہے۔ مطلب جیسے ہی اس کے گیٹ کو پکڑنا، نیچے بیٹھنے سے چیمبر کو ہلکا سا پش ملتا ہے تو چیمبر کا دروازہ کھل جاتا ہے۔ تب اس آدمی کو پتہ چلتا ہے کہ گیٹ تو لاک ہی نہیں تھا، کسی نے اس دروازے کو لاک کیا ہی نہیں تھا۔ اب وہ آدمی حیران تھا کہ یہ سوچ میرے دماغ میں پہلے کیوں نہیں آئی کہ شاید گیٹ لاک ہی نہ کیا گیا ہو۔ جب وہ اتنے ٹرکس لگانے کے بعد لاک کو کھول نہیں پایا، اس نے لاک کے کھلنے کی چابی کے گھومنے کی آواز نہیں آ رہی تھی، تو اس کے دماغ میں ایک بار بھی کیوں نہیں آیا کہ شاید دروازہ لاک ہی نہ کیا گیا ہو۔ دوستو، جب سلوشن بہت آسان ہوتا ہے تو آپ کتنے ہی ٹیلنٹڈ کیوں نہ ہوں، آپ کا ٹیلنٹ کبھی کام نہیں آئے گا۔ اگر آپ کو ٹھہر کر سوچنا نہیں آتا
دوستو کئی بار کچھ نہ کرنا ہی سولوشن کا حل ہوتا ہے۔ کئی بار یہ دیکھ لینا ہی سولوشن ہوتا ہے کہ کیا واقعی میں کوئی پرابلم ہے یا نہیں۔ ہم آس پاس کے لوگوں سے سنتے ہی رہتے ہیں، بکس میں پڑھتے ہیں کہ بزی رہو، ہمیشہ کچھ کرتے رہو، بزی لوگوں کی ویلیو ہوتی ہے، بزی لوگ بڑے لوگ ہوتے ہیں۔ دوستو بزی رہنا اچھا ہے، یہ ایک اچھی بات ہے، لیکن کئی بار کچھ نہ کرنا بھی بہت اچھا ہوتا ہے۔ کئی بار جب آپ کچھ نہیں کر رہے ہوتے تو بھی صحیح ہوتا ہے، کیونکہ تبھی آپ کے ذہن میں ایسے آئیڈیاز آتے ہیں جو بزی رہنے کے وقت نہیں آ پاتے۔ وہ آدمی چیمبر کے لاک کو کھولنے میں، لوگوں کو خوش کرنے میں، خود کو اچھا ثابت کرنے میں اتنا زیادہ مصروف تھا، اتنا زیادہ مشغول تھا اپنا لاک کھولنے میں کہ اس کو احساس ہی نہیں ہوا کہ میں تھوڑا سا سوچ لوں، میں تھوڑا سا اطمینان سے بیٹھ کر یہ فیصلہ تو کر لوں کہ کیا یہ لاک ہے بھی، یہ لوک لگا ہوا ہے یا نہیں۔ اس کی ساری توجہ لوگوں کو خوش کرنے میں تھی، تو اس وجہ سے وہ ہار گیا۔ تو دوستو آرام سے بیٹھ کر سوچنا اور کسی ٹائم فارغ رہنا بھی بہت اچھا ہے۔ ہماری ذہنی حالت کے لیے یہ سب کچھ کرنا بہت زیادہ فائدہ مند ہے۔ امید کرتی ہوں کہ میری آج کی ویڈیو سے آپ نے بہت اچھی بات سیکھی ہوگی۔ ملتے ہیں ایک اچھی سی نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔